جو ان کی خدمات میں پیش رہیں۔ ایک مقبول رہنما ووٹ بینک کی جانب توجہ دیتا ہے اور عوام کی رعایا کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ ایک حقیقی رہنما شہریوں کی خدمت کرتا ہے، اس غریب عوام کے لیے جان دیتا ہے، اس غریب عوام کے لیے لڑتا ہے، باہر نہیں بھاگتا۔ تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے بہت کچھ، لیکن پہلے آپ خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر کسی سے بھی رابطہ کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ پاکستان کی وہ تلخ حقیقت جو اقتدار میں بیٹھے لوگوں اور بیوروکریٹس نے تشکیل دی ہے، روزانہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ آج ملک جن بحرانوں کی لپیٹ میں ہے، اس کا موازنہ تو دسمبر 1971 کے حالات سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں ناظرین، جب سے ہم نے مشرقی پاکستان کی صورت میں اپنا دایاں بازو کھویا اور ہمارے پہلے منتخب وزیر اعظم کا عدالتی قتل کیا گیا، اس کے بعد سے ہماری حالت المناک، افسوسناک اور اب مضحکہ خیز بن چکی ہے۔ ان خراب حالات سے نکلنے کے راستے موجود ہیں، لیکن ان راستوں پر ہمارے بدعنوان رہنما ایک رکاوٹ کی طرح کھڑے ہیں، جو عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر مجرمانہ طریقے سے دولت کو جمع کرتے ہیں۔ ہمارے دانشوروں میں موجود الجھن اور ان کی غیر ذمہ داری بھی ان خراب حالات سے نکلنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ملک کا ہر بڑا ادارہ اور طاقتور گروہ، چاہے وہ حکومت ہو یا فوج، انٹیلیجنس ادارے، عدلیہ، پارلیمنٹ، سیاسی رہنما اور جماعتیں، میڈیا، تعلیم اور صحت کا نظام، سول سروسز، زمیندار، کاروباری اور مذہبی اشرافیہ وغیرہ سب ہی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ سب مل کر ریاست کی بدحالی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بنیادی مجرموں کا سب کو علم ہے، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا اظہار ہمارے حکمران اپنے ہی ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک جانب وہ اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری جانب قومی سلامتی اور اقتصادی استحکام کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے غریب طبقے کو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب سوالات کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ اب صرف جوابات دینے کا وقت ہے، اور جوابات بھی اقدامات اور منظم تحریک کی صورت میں دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں سماج اور حقوق کے ایسے سرگرم کارکنان، کاروباری اور پیشہ ورانہ افراد موجود ہیں جو صورتحال میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ملک میں تبدیلی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے انہیں متحد اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو ایسے خادم چاہیے، عمران خان جیسے، جو ان کی خدمات میں پیش رہیں۔ ایک مقبول رہنما ووٹ بینک کی جانب توجہ دیتا ہے اور عوام کی رعایا کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ ایک حقیقی رہنما شہریوں کی خدمت کرتا ہے، اس غریب عوام کے لیے جان دیتا ہے، اس غریب عوام کے لیے لڑتا ہے، باہر نہیں بھاگتا۔ تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے بہت کچھ، لیکن پہلے آپ خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر کسی سے بھی رابطہ کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے دائرے کو وسیع کریں، اس پر اپنا وقت لگائیں، گفتگو کریں، اختلاف کریں، اتفاق کریں، اس پر عمل درآمد کریں اور اس کا جائزہ لیں۔ ان عوامل کو 1000 دفعہ اگر پورے ملک میں دہرایا جائے گا تو ہم خود دیکھیں گے چینج، کہ پاکستان میں تبدیلی بھی آئے گی اور یہ ترقی اور کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ یوں ہمارے دشمن بھی آہستہ آہستہ اپنے عزائم سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ آئین یا انتخابات کا بحران اہم تو ہے، لیکن یہ ثانوی نوعیت کا ہے۔ بنیادی مسئلہ اس وقت ہمارے حکمرانوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے بڑھتا ہوا موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے، جو کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک درست طرز پر حکمرانی نہیں کی جائے گی، تب تک انتخابات کی صورت میں یوں ہی ہمارے جمہوری نظام کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا، جبکہ پہلے سے لاحق جوہری خطرات ہمارے وجود کو ہی ختم کر دیں گے۔ حکمرانی دراصل عزم، اہلیت، ترجیحات، اصلاحات، وسائل، رد عمل، معلومات، منتقلی اور ملکیت کے عمل کا نام ہے۔ پاکستان کے پاس یہ سب اور بڑے پیمانے پر اہلیت بھی موجود ہے، لیکن انہیں موجودہ نظام اور غدار طاقتور اشرافیہ کے دھوکے کے مقابلے میں متحرک کرنا ہوگا۔ ہماری اور ان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے انہیں متحرک کیا جائے گا۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ہماری خارجہ پالیسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، پر وہ کیسے ڈالے گی؟ بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈالنے دیں گے؟ ان کو سیلفیز سے، ادھر ادھر دوروں سے جہاز رکشے کی طرح بنایا ہوا ہے پاکستانی غریب عوام کا۔ اصولی اور حقیقت پسندانہ پالیسیز
قومی بقا، تخلیق نو اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین، یہ چیزیں امن سے بھی مشروک ہیں۔ مسئلہ کشمیر جہاں ایک اصولی معاملہ ہے، وہاں یہ انسانی حقوق کا چیلنج بھی ہے۔ اب معیشت کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کا کبھی امریکیوں، کبھی IMF، کبھی چینیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ IMF شاید امریکہ کے دائرۂ اختیار میں ہو، وہ خود کو پاکستان پر مسلط نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی رضامندی سے IMF کے پاس جاتا ہے، جس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ اب یہ پاکستان پر منحصر ہوتا ہے کہ یا تو وہ ان شرائط کو تسلیم کرے یا پھر انہیں رد کرے۔ پر ناظرین، پاکستان رد کیسے کرے گا؟ پاکستان کرپٹ ٹولے کو تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنی جائیداد حرام کی بنانے کے لیے۔ تاہم پاکستان کے حکمران اصلاحات نہ لانے کے لیے IMF کو ڈھال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنی لاپرواہی اور خراب پالیسیز کا خمیازہ پاکستانی عوام کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ان اصلاحات کو آزادانہ طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر IMF سے بہتر شرائط پر معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح چین کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ ہی ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی غیر ذمہ دارانہ حکمرانی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تلافی کرے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس نہیں بھولیے گا، آپ کی کمنٹس میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔